السلام علیکم۔ پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ آپ کی میزبان امینہ خان حاضر ہے۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں ہم نہ صرف آپ کے مسائل سامنے لا رہے ہیں بلکہ ملک کے خوبصورت اور تاریخی مقامات سے بھی روشناس کروا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں شعبہ ٹیکسٹائل کے فائنل ایئر طلباء کے دیدہ زیب ڈیزائنز کی نمائش، صوفی شاعر حمزہ بابا پر خصوصی رپورٹ کے علاوہ بی بی جیوندی کے تاریخی مقبرے، سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے جنم استھان اور سکھر میں بیلوں کی دوڑ کے بارے میں خصوصی رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں سب سے پہلے سرزمین سندھ کی جانب، اور یہاں سے میری دھرتی میری دنیا میں جو رپورٹس شامل کی گئی ہیں ان میں سکھر میں ہونے والی بیلوں کی ریس اور دوڑ میں تفریحی پارک کی زبوں سمیت مختلف رپورٹس شامل ہیں۔ میں موجود ہوں اس وقت ایلیانس فرانسس میں، جہاں منعقد کیا گیا ہے فائنل ایئر ٹیکسٹائل طلباء کا تھیسس ڈسپلے۔ کراچی میں ایلیانس فرانسس کلچرل سینٹر میں منعقدہ تھیسس ڈسپلے میں ٹیکسٹائل طلباء نے ویونگ اور پرنٹ میڈیمز کا استعمال کرتے ہوئے ڈیزائنز تخلیق کیے۔ تھیسس ڈسپلے میں طلباء نے انڈین جیولری کے ڈیزائنز کو ملبوسات کی زینت بنانے کے ساتھ ساتھ سانپ کی کھال سے مشابہ ڈیزائنز بھی تخلیق کیے۔ موسموں کے رنگوں سے سجے بیڈ روم انٹیریئرز کے ڈیزائن کو شائقین نے بہت پسند کیا۔ اس کے علاوہ ہینڈ بیگز اور لیونگ انٹیریئرز پر بھی طلباء نے دلکش ڈیزائننگ کے جوہر دکھائے۔ اس موقع پر اساتذہ اور شائقین کا کہنا تھا کہ سلائی، کڑھائی اور ڈیزائننگ میں طالبات ہی نہیں بلکہ طلباء نے بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ طلباء پر امید ہیں کہ وہ ٹیکسٹائل کے میڈیمز پرنٹ اور ویونگ میں مقامی اور بین الاقوامی ٹیکسٹائل مارکیٹ کے لیے بہترین کام کریں گے۔ کیمرامین عدیل علی کے ساتھ اقصیٰ حسین، دنیا نیوز، کراچی۔ سکھر سے عمر سمرو۔ میں اس وقت موجود ہوں روڑی بائی پاس کے قریب، جہاں سندھ اسپورٹس بورڈ کی جانب سے پہلی بار بیلوں کی ریس کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ سندھ کے قدیمی ثقافتی کھیلوں میں خوبصورت طاقتور بیلوں کی دوڑ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس منفرد ثقافتی کھیل کو مزید اجاگر کرنے کے لیے پہلی بار سندھ اسپورٹس بورڈ کی جانب سے روڑی بائی پاس کے قریب بیل کی دوڑ کے 4 مقابلے ہوئے۔ کھلے میدان میں دوڑ کے مقابلوں کے لیے 150 گام کا فاصلہ طے کیا گیا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے پروگرام آرگنائزر ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر عبدالحمید راجپوت نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈھول کی تال اور رقص پر تقریب کے مہمان خصوصی ڈی سی او سکھر عبدالمجید پٹھان کے علاوہ بیل مالکان کا تعارف کرایا، جبکہ کھیل کے میدان میں حصہ لینے والے بیلوں کے نام بھی گونجتے رہے، جہاں نہ صرف ضلع سکھر بلکہ گرد نواح سے شائقین کی بڑی تعداد نے مقابلے سے محظوظ ہوتے ہوئے حصہ لینے والی ٹیم کو خوب داد بھی دی اور شرطیں بھی لگائی۔ 3 جوڑوں کی دوڑ میں کامیابی حاصل کرنے والے کیچی خان جاگیرانی اور عبدالحمید جتوئی کے بیل میزائل اور راکٹ نے پہلا نمبر حاصل کیا، جبکہ ذاکر خان کلوڑو اور الہی بخش کے پہلوان اور شیدی بیل نے دوسری، دریا خان اور عمر دایو کے بیل پرندہ اور شیرو نے تیسری، اور شہزور پھلپوٹو اور اچھن سے ماہر کے بیل ڈاکو اور پیجارو نے چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ مہمان خصوصی نے بیل مالکان میں ٹرافیاں اور کیش انعام بھی دیے، جبکہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بیل کے دوڑ کے مزید مقابلے اور دیگر ثقافتی کھیل ملاکھڑا اور مل کے مقابلے کرانے کا بھی اعلان کیا۔ 105 سالوں سے متواتر ہونے والے اس بیل دوڑ کے مقابلوں کو پہلی مرتبہ سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی، جس سے نہ صرف اس طرح کے قدیمی کھیلوں سے وابستہ افراد کی حوصلہ افزائی ہوئی بلکہ ایسے مقابلوں کے انعقاد سے عوام کو بہترین تفریح کے مواقع بھی میسر ہوئے، جو یقیناً ملک کے ان خطرناک حالات میں صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ کیمرامین اصغر عباسی کے ساتھ عمر سمرو، دنیا نیوز سکھر۔ شہید جمہوریہ ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پر بننے والا تاریخی پارک انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار ہے۔ صحت مند معاشرہ کسی بھی ملک کے عوام کی دیرینہ خواہش ہوتی ہے۔ پارک، تفریح گاہیں، کھیل کے میدان نہ صرف چھوٹے بچوں بلکہ ہر عمر کے افراد کے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ دوڑ شہر کا واحد تفریحی پارک، جو کہ سندھ کی مشہور بزرگ ہستی شاہ عبداللطیف بٹائی کے نام سے منسوب ہے، انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار ہے۔ اس پارک میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، گھاس جھولے بالکل ختم ہو چکے ہیں، پارک میں داخل ہونے والے گیٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، دیواریں برائے نام رہ چکی ہیں۔ لوگوں نے اس پارک کو جانور باندھنے کی جگہ بنا دیا ہے۔ آج کل موسم بہار کا موسم ہے، ہر طرف لوگ درخت لگا کر سرسبز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر دوڑ تحصیل کی انتظامیہ جو بہت بڑے دعوے کرتے نظر آتی ہے مگر اس اجڑے ہوئے گلشن پر نظر کرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوڑ کے عوام نے حکومت وقت سے اس تاریخی پارک کو دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اشتیاق خلجی، دنیا نیوز دوڑ۔ میں اس وقت موجود ہوں زبون ہال سلما میٹرنیٹی ہوم میں۔ بلدیہ ٹنڈو اعظم کی جانب سے 1958 میں تعمیر ہونے والا سلما میٹرنیٹی ہوم
वक्ती तकाज़ों के मुताबिक तामीर होने वाला शहर का वाहिद मैटरनिटी होम मुनासिब देखभाल न होने के बाइस तबाहाली का शिकार है। 10 साल कबल फंड्स की अदम फराहमी को जवाज बनाकर अस्पताल को बंद कर दिया गया। 2 लाख आबादी वाले इस शहर में अस्पतालों की तादाद में कमी गरीब आवाम के साथ जुल्म के बराबर है। अस्पताल के अमले के क्वार्टरों में ताहाल गैर मुताल्लिका रहायशी मौजूद हैं। इस फलाही इदारे को बल्दिया ने नाकारा गाड़ियों के गैराज में तब्दील कर दिया है, जबकि अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में अक्सा मॉडल स्कूल, वुमन वेलफेयर सेंटर, मरकज बहबूद खवातीन के बोर्ड तो आवीजा हैं, पर कारकर्दगी कुछ भी नहीं। अस्पताल के एक हिस्से में नादरा के ऑफिस के कयाम समेत चाय के होटलों के लिए भी जगह फराहम कर दी गई है। इस फलाही इदारे के बड़े हिस्से पर शॉपिंग सेंटर का काम शुरू हुआ तो इस फलाही इदारे को बचाने की गर्ज से अदालत से रुजू करके हुक्म इम्तनाई हासिल किया गया, जो कि आजकल मंशियात के आदी लोगों की आमाजगाह बन चुका है। आवाम की ख्वाहिश है कि हुकूमत इस मैटरनिटी होम, जिसकी जमीन की कीमत ही अरबों रुपए है, इसे बचाने और गरीब आवाम को इससे भरपूर इस्तेफादे के लिए जरूरी इकदाम करे। कैमरामैन सोहेल शाह के साथ वसीम फारूकी, दुनिया न्यूज, टंडवाल। डहरकी से मैं हूं बरकत अली शर। पानी की अदम फराहमी की वजह से हजारों एकड़ गंदम की फसल को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। मुल्क की तरक्की में ज़राअत अहम किरदार अदा करती है और फसलों की बेहतर पैदावार के जरिए मुआशी बहरानात को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त गंदम की फसल तैयारी के मराहल में है, मगर गंदम की फसल को पानी की सख्त कमी का सामना है, जिसकी वजह से गंदम की पैदावारी सलाहियत कम हो रही है। और दूसरी जानिब महकमा इनहार की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की रसाई के लिए वाराबंदी सिस्टम राइज किया गया है, जिसके जरिए नहरों में वक्फे से पानी तो छोड़ा जा रहा है, लेकिन काश्तकारों का कहना है कि महकमा इनहार के मुलाजिमीन रिश्वत के एवज पानी फराम कर रहे हैं। जो बासर जमींदार जेब खर्ची करवाते हैं, उनकी नहरों में पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से गरीब काश्तकारों की जमीनें पानी से महरूम हैं। जबकि दूसरी जानिब लिफ्टों के जरिए पानी चोरी का सिलसिला भी उरूज पर है, जिसके बायस नहरों के आखिर में मौजूद जमीनों तक पानी की रसाई नामुमकिन बन चुकी है और पानी चोरी करने वाले अफराद को रोकने वाला कोई भी नहीं। छोटी नहरों को पानी फराम करने वाले बड़े कैनालों पर काश्तकार पानी के इंतजार में बैठे नजर आते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद अमला की ऑफिसों को हर वक्त ताला ही नजर आता है। इस वक्त गंदम की फसल को पानी और खाद की सख्त जरूरत है। खाद और पानी अगर फराम न किया गया तो काश्तकारों और जमींदारों को सख्त माली और माशी नुकसान हो सकता है। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शर, दुनिया न्यूज, डहर की।